تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں، اپنے گھر اور خاندان اسلام کے لیے چھوڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، پہلی محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، شہادتیں یہ اسلام کے لیے ایسے ہیں جیسے باغ کے لیے، کھیت کے لیے آپ اس کو کھاد دیتے ہیں، آپ اس کو پانی دیتے ہیں۔ جیسے باغ اور کھاد کے لیے، جیسے باغ کے لیے کھاد اور پانی کی ضرورت ہے، سورج کی تپش کی ضرورت ہے، چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اسلام کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، ختم نبوت کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ خون حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ انہوں نے خون دیا جس کے صدقے آج رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن بھی محفوظ، اسلام بھی محفوظ اور دین بھی محفوظ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، عمر فاروق نے اسلام لایا۔ ابو جہل نے میٹنگ بلائی تھی گھر میں، بولا جو محمد کو والعیاذ باللہ قتل کرے گا 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ ایک مشرک آیا، عمر کو فرمایا آپ بھی آ جائیں۔ اس ٹائم حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار نکالی کہ چلو یار 100 اونٹ مل جائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے میں بہت غریب تھا، میں کہتا تھا میرے پاس بہت اونٹ ہو، چلو آج موقع ہے 100 اونٹ مل جائیں گے۔ فرمایا جب میں باہر آیا کسی نے مجھے کہا ارے بھائی تو محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے۔ جب میں گھر پہ گیا اپنی بہن کے، تو بہن نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہرحال ان کی پٹائی کی۔ جب وہ ان کے اپنے بہنوئی کی طرف بڑھنے لگے تو بی بی فاطمہ حضرت عمر کی بہن کھڑی ہو گئی۔ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں میرے شوہر کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عرض یہ بہرحال عمر فاروق نے، بہن نے فرمایا کہ میں اسلام لا چکی ہوں، میرا شوہر بھی، اور شوہر سعید نام ہے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے پاس، لیکن ایک بات بیچ میں رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں دار ارقم میں، جب ان کی میٹنگ تھی دار الندوہ میں ابو جہل کی، رسول اللہ نے دار ارقم میں ہاتھ پھیلائے، فرمایا اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما عمر کے ذریعے، یا اللہ اسلام کی اب یاری فرما عمر کے ذریعے۔ اب نبی علیہ السلام کی نبوت کی جولی اور رات کا ٹائم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ عمر فاروق اپنی بہن اور بہنوئی سمیت آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور اسلام لے آئے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق کی شہادت کا وقت قریب آیا تو صحابہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤ۔ ارے بھائی یہ لوگ عدل کے اعلیٰ مقام پر تھے، یہ لوگ انصاف اور عدل کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ صحابہ نے فرمایا اے امیر المومنین عمر فاروق اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے۔ فرمایا میں عرش والے کو کیا جواب دوں گا، میں حکومت کو اپنے گھر کی مرغی نہیں بنا سکتا۔ پھر فرمایا عشرہ مبشرہ کو بلاؤ۔ تو اس ٹائم ابوبکر صدیق 10 صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اس میں ایک ابوبکر صدیق بھی ہے اور ایک اور صحابی وہ دنیا سے جا چکے تھے، 8 باقی تھے، ایک عمر فاروق اور 7 اور۔ جب ان 7 کو بلایا گیا تو ان 7 میں ان کے بہنوئی سعید بھی تھے، حضرت سعید۔ آپ نے فرمایا آپ بھی تشریف لے جائیں، آپ بھی مشورے میں نہیں بیٹھیں گے، صرف یہ 6 جو صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ یہ بیٹھیں گے۔ صحابہ نے فرمایا یہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے، فرمایا نہیں یہ میرا رشتہ دار ہے۔ لوگ بولیں گے عمر فاروق نے اپنے رشتہ دار کو مشورے میں بٹھایا۔ تو یہ لوگ عدل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، ان لوگوں نے اپنے جان اور مال کو اسلام اور دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو میں عرض کروں